ایک سنسان رات میں ایک برٹش مرچنٹ شپ اپنے منزل کی طرف چل رہا تھا۔ اس شپ کے کیپٹن کا نظر ایک شپ پر پڑا جو اٹلانٹک اوشین میں نہ آگے جا رہی تھی نہ پیچھے جا رہی تھی۔ تب کیپٹن نے اس شپ کی طرف سگنلز بھیجے لیکن وہاں سے کوئی بھی رسپانس نہ ملا۔ کیپٹن نے حیرت زدہ ہو کر اپنا شپ اس شپ کی طرف بڑھایا تو وہاں پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس شپ میں کوئی کرو ہی موجود نہیں، لیکن اس جہاز میں باقی تمام سامان جو کہ ایک کرو استعمال کرتا ہے وہ موجود تھا۔ یہ کہانی ہے میری سیلیس نامی اس شپ کی جس نے پچھلے 150 سالوں سے تمام دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ شپ 1961 میں کینیڈا میں بنا تھا اور شروع میں اس کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ بننے کے ساتھ ہی یہ شپ چھوٹے چھوٹے حادثوں کا شکار ہوتا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ اچھا خاصا مشہور ہو گیا تھا۔ اونر بدلتے بدلتے آخرکار یہ شپ کیپٹن بینجامن بگز کے پاس آ گئی جس نے اس کا نام ایمیزون سے تبدیل کر کے میری سیلیس نامی رکھ دیا۔ 7 نومبر 1872 کو اس شپ میں 1700 ایتھانول کے بیرل بھر دیے گئے جس کو نیو یارک سے اٹلانٹک اوشین کے براستے جنیوا تک پہنچانا تھا۔ اس شپ میں ٹوٹل 10 کرو ممبرز موجود تھے جس میں کیپٹن بینجامن بگز کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور 2 سال کی بچی بھی موجود تھی۔ یہ مکمل فاصلہ تقریباً 7500 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس زمانے میں جب جی پی ایس اور دوسرا کوئی کمیونیکیشن ڈیوائس موجود نہیں تھا، اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہفتے لگ جاتے تھے۔ اس شپ کو نیو یارک سے نکلے ہوئے اب 3 ہفتے ہو چکے تھے اور جنیوا کے سی فورٹ پر اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جنیوا اب وہ شپس بھی پہنچنے لگے تھے جو اس شپ کے بعد نیو یارک سے نکلے تھے۔ میری سیلیس نامی اس شپ کا نیو یارک کے پورٹ سے نکلنے کے بعد ایک اور شپ جس کا نام ڈائی گریٹا تھا جبرالٹر کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ ایک برٹش مرچنٹ شپ تھی جس نے 4 دسمبر 1872 کو عزوز آئلینڈ کے ساتھ ایک سنسان شپ دیکھا۔ یہ اٹلانٹک اوشین کا وہ حصہ ہے جہاں پر آسمان اور سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ڈائی گریٹا کے کیپٹن نے نوٹس کیا کہ سامنے والا شپ آگے نہیں بڑھ رہا تو کیپٹن نے سگنلز بھیجے لیکن وہاں سے کوئی بھی ریپلائی نہ ملا۔ تب جا کے کیپٹن اس شپ کی طرف گیا اور حیرت انگیز طور پر دیکھا کہ وہاں پر اس شپ میں کوئی بھی کرو ممبر موجود نہیں۔ کچھ چھان بین کرنے پر یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی اور شپ نہیں بلکہ 7 نومبر کو نکلنے والی میری سیلیس شپ ہے جس کو جنیوا پہنچنا تھا۔ اب میری سیلیس کو نیو یارک سے نکلے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہ شپ 1800 کلومیٹر گبرالٹر آئلینڈ سے دور عزوز آئلینڈ کے پاس ملی تھی اور کیپٹن کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اس شپ کے کرو ممبرز آخر کہاں چلے گئے، حالانکہ اس شپ میں تمام کرو ممبرز کا سامان صحیح سلامت موجود ہے۔ کچھ اور چھان بین کرنے پر ایک کتاب ملی جس میں شپ مینٹیننس کے حوالے سے چیزیں لکھی جاتی ہیں اور اس میں لاسٹ انٹری 25 نومبر صبح کے 8 بجے کی گئی تھی جو کہ آج تقریباً 10 دن پہلے ہوئی تھی۔ تب کیپٹن کا نظر لائف بوٹس والی سیکشن پر پڑا جو موجود نہیں تھے اور ساتھ میں نیویگیشن کا سامان یعنی کمپس بھی موجود نہیں تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شپ میں کچھ خرابی یا کسی حادثے کی وجہ سے تمام کرو ممبرز لائف بوٹ میں سوار ہو کے چلے گئے ہیں۔ اور ساتھ میں کیپٹن کے بیڈ کے نیچے ایک تلوار اپنے میان میں ملی جس کا مطلب یہ تھا کہ شپ پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر کوئی حملہ ہوتا تو یہ تلوار اپنے میان سے نکلی ہوتی۔ ڈائی گریٹا کے کیپٹن نے اس شپ کو اپنے ساتھ جبرالٹر لے کے گیا جہاں پر اتھارٹیز نے اس کی کورٹ ہیئرنگ کی، لیکن کئی کورٹ ہیئرنگز کے بعد بھی کورٹ کو کوئی بھی کسی قسم کا کلو نہیں ملا۔ تب لوگ مختلف من گڑت کہانیاں بنانے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی آسمانی مخلوق نے حملہ کیا ہے تو دوسری جانب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس شپ پر کسی سمندری جانور نے حملہ کیا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے بیچ ایک ہی بات سچ نکلی جو کہ تھی اس شپ کے ساتھ ہونے والے پہلے سے حادثے۔ ایک دفعہ یہ شپ کسی دوسرے شپ سے ٹکرائی اور وہ شپ بالکل ڈوب گئی۔ جب اس شپ کو ریپیئرنگ کے لیے پورٹ پر لایا گیا تو پورٹ پر اچانک سے آگ لگ گئی۔ ایک دفعہ تو سفر پر جانے سے پہلے اس کا کیپٹن بیمار ہو کر چل بسا۔ پچھلے ان تمام چھوٹوں حادثوں اور اب آنے والے اس بڑے حادثے کے بعد کچھ لوگوں نے اس شپ کو گھوسٹ شپ کا نام دیا۔ اسی طرح لوگوں کے باتوں کے ساتھ ساتھ اس شپ کے حوالے سے کچھ تھیوریز بھی بنائی گئی، جس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ڈائی گریٹا کے کیپٹن نے ریوارڈ پانے کے لیے اس شپ پر حملہ کیا اور تمام کرو ممبرز کو مار ڈالا، لیکن اس شپ پر کسی بھی قسم کا خون کہیں بھی نہیں ملا
اور اسی طرح ایک تھیوری یہ بنائی گئی کہ کسی سمندری طوفان کی وجہ سے شپ کے کیپٹن نے تمام کرو ممبرز کو شپ سے جانے کا کہا، اور جب یہ شپ اتھارٹیز کو ملی تو 170 بیرلز ایتھانول میں سے 9 بیرلز ایتھانول غائب تھا، جس سے تیسری تھیوری یہ بنائی گئی کہ کچھ ایتھانول کے بیرل نے آگ پکڑی، اور اسی طرح شپ کے کیپٹن نے تمام کرو ممبرز کو یہاں سے جانے کا کہا، لیکن تب جانچ کرنے پر یہ پتہ چلا کہ شپ میں کسی بھی قسم کی آگ نہیں لگی۔ یہ تو تھی تھیوریز اور لوگوں کی من گڑت کہانیاں، لیکن اصل میں اس شپ میں ہوا کیا تھا یہ آج 150 سال گزرنے کے ساتھ بھی معلوم نہ ہو سکا، اور اس شپ کا اصل راز کیپٹن بنجامن بگس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔